إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے تو میری گزارش جو لوگ سنت پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، جو بھی بھائی سنت پڑھ چکے ہیں آگے مل کر بیٹھ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے. الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ عنوان جو مقرر کیا گیا ہے دیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ. اللہ رب العالمین جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین عام خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم نے تمہیں جو مال اور روزی دی ہے اس میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. خرچ کرنا تمہارا عمل بن جائے، تم لوگوں کی مدد کر کے خرچ کرنے والے بن جاؤ. کس چیز کے پہلے؟ قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے کے پہلے کہ جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت اور پہچان اور سوچ کام آئے گا، اور اس دن کافر لوگ ظالم اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے. یعنی آج خرچ کرو تو کل بدلہ ملے گا، اگر آج خرچ نہیں کرو گے تو کوئی دوست کام نہیں آئے گا، سفارش کام نہیں آئے گی، سوچ کام نہیں آئے گا. اس دن اگر تم سوچو کہ اللہ کا عذاب اتنا دردناک ہے، میدان محشر کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے، اب خرچ کر دیں، اب اللہ کو راضی کر دیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی مال اور دولت نہیں ہوگا، کوئی اثاثہ نہیں ہوگا کہ آپ خرچ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں. کہیں اللہ رب العالمین اس خرچ کرنے کی فضیلت کو بتاتا ہے، خرچ کرنے کی طرف لوگوں کو اکساتے ہوئے کیا فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. بے شک ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو رب العالمین ان کی مثال دیتا ہے کہ بے شک ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ ایک دانے کو جب زمین کے اندر لگایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک دانے سے ایک بالی اگاتا ہے. اس بالی کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہے اور ہر بالی کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں. یعنی رب العالمین کہتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو تو ایک دانہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو دیکھ کر وہ اپنا انعام اور کرم ایسا کرتا ہے کہ وہ ایک دانے کو اللہ تعالیٰ کئی دانے بنا دیتا ہے. رب العالمین کہتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ایک دانے سے 7 بالیوں میں 100 دانے، یعنی تم نے جو ایک دیا ہے اللہ اس کو 700 بنا دیتا ہے. فی سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اس کے آگے رب العالمین اپنا فضل اپنا انعام بتاتے ہوئے مزید ارشاد فرماتا ہے کہ ایک کو 700 بتانا یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جب چاہتا ہے
تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھانے والا اور تمہاری نیتوں کا جاننے والا ہے. یعنی اگر تیری نیت خالص ہو تو اللہ کے راستے میں اگر تو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے 700 بناتا ہے. اور 700 بتانے والی بات اگر رب العالمین تیری نیت کو، تیرے اخلاص کو، تیرے جذبے کو دیکھ لیتا ہے تو 700 کو 7,000 7 لاکھ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا چلے جاتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید المرسلین کا فرمان ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ کیا ہوگا جب تم خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے صدقات کو لیتا ہے، اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی جانور کے بچے کی تربیت کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اونٹ کا بچہ لا کر پالتا ہے، گھوڑے کا بچہ لا کر پالتا ہے، بھیڑ بکری کا بچہ پالتا ہے، تو وہ کیسے اس کو بڑا کرتا ہے؟ رب العالمین ویسے ہی تمہارے صدقات کو بڑا کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ تو نے جتنا خرچ کیا تجھے اتنا ہی بدلہ پھر ملے گا، ایسا نہیں. رب العالمین کے پاس تو جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا. جب تو قیامت کے دن پہنچے گا، اعمال نامے کو کھولا جائے گا، تو رب کے سامنے حاضر ہوگا تو رب کہے گا دیکھ اے بندہ مومن، یہ تیرے صدقات و خیرات ہے، یہ تیرے عطیات ہے، یہ تیرا انفاق فی سبیل اللہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا. بندہ کہے گا اے رب العالمین میں نے اتنا خرچ نہیں کیا، میں نے تو تھوڑا خرچ کیا تھا. رب کہے گا میں نے تھوڑے کے اندر بہت سارا ملا کر تجھے بدلہ دے دیا، کیونکہ وہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین دینے والا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین واسع علیم ہے، بہت زیادہ بڑھانے والا ہے، بڑھا کر بدلہ دینے والا ہے. اتنا نہیں جتنا تو کرتا ہے. اگر تیری نیت اچھی ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے. کہیں سید المرسلین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ صدقہ کیا کرو، کیوں؟ تطفئ الخطیۃ کما تطفئ الماء النار. تم صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کیا کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو، جتنی طاقت ہے اتنی مدد کرو. یہ شرط نہیں کہ پیسے والا خرچ کرے گا، یہ شرط نہیں کہ جس کے پاس لاکھ ہے کروڑ ہے وہی خرچہ کرے گا. جتنی تیرے پاس طاقت ہے، اگر تیرے پاس روزانہ 10 روپے کی مدد کرنے کی طاقت ہے اتنا کر، 20 کی کر، 50 کی کر، 100 کی کر، 1000 کی کر، 500 کی کر، جتنی تیرے پاس طاقت ہے خرچ کر. کیونکہ تیرا یہ خرچ کرنا تیرے لیے جہنم کی آگ کو ایسے بجھا دے گا جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تیری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، تیری لغزشوں کو معاف کر دیا جائے گا. جتنا تو انفاق کرے گا تیرے اعمال نامے سے خطاؤں کو مٹا دیا جائے گا، غلطیوں کو مٹا دیا جائے گا. انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ عمل کہ ہم نہیں جانتے موت کب آنے والی ہے، ہم کب مرنے والے ہیں. جب ہم مر جائیں گے اس قبر کے اندر چاہے لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو یا حمال ہو، ہر ایک کو قبر کے اندر ہی جانا ہے. اور جب قبر میں ڈالا جائے گا سب کو ایک جیسا کفن پہن کر جانا ہے. ایسا نہیں کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں اسی والی قبر بنا لوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے میں سونے کی قبر بنا لوں، چاندی کی قبر بنا لوں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جب میں مروں گا مجھے قبر کے اندر ڈالا جائے گا، وہی مٹی ہوگی جس سے مجھے پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں مجھے لوٹایا جائے گا. سید المرسلین کہتے ہیں کہ اس قبر کے اندر جب تجھے ڈالا جائے گا تیرے پاس نہ مال ہوگی، نہ دولت ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ شہرت ہوگی، نہ اسٹیٹس اور نام اور نمود ہوگا، تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. سید المرسلین کا فرمان کہ ابن آدم، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابن آدم ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی مالی، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، کمائی آ جائے، ساری زندگی پیسہ 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 کرتا ہے. لیکن رب کیا کہتا ہے؟ وما مال، اے ابن آدم سن، تیرا پیسہ کون سا ہے؟ ماں اکلتا پاپ نہیں تھا، ماں لبستا باولئی تھا، وما تصدقتا وامویتا. اے ابن آدم تیرا مال تو صرف 3 ہوتا ہے. کون سا مال؟ جو تو کھا کر ختم کر دے، پہن کر پرانا کر دے اور صدقہ کر کے آگے بڑھا دے. یعنی جو تو صدقہ کرتا ہے وہ تیرا مال ہے. اب جو تو چھوڑ گیا وہ تیرا مال نہیں، وہ تو اولادوں کا مال ہے. تیرا مال تو نے استعمال کر لیا، تیرا مال وہ جو تو نے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے جو مال کو آگے بڑھاتا ہے وہی تیرا مال، وہی قیامت میں کام آئے گا، وہی آخرت میں کام آئے گا، وہی جنت میں لے کر جائے گا اور وہی جہنم سے بچائے گا. اس لیے اے بندہ مومن خرچ کیا کر. صحیح بخاری کی روایت کہ سید المرسلین عام دنوں کے اندر تو سخاوت کرتے ہی تھے، عام دنوں کے اندر تو خرچ کرتے ہی تھے، عطا کرتے ہی تھے، لیکن آپ کا معاملہ جب رمضان آ جاتا، جب جبریل سے آپ ملتے، جب قرآن آپ دونوں مل کر پڑھتے، رمضان کے مہینے میں آپ ٹھنڈی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے.
हवा कैसे चलती है, देखती है फर्क नहीं देखती, बस चलती चले जाती है तेजी के साथ। जैसे हवा चलती है, सैयदुल मुरसलीन कर्रीहिल मुरसला, एक हवा जो तेजी के साथ चलती है उससे ज्यादा सखी हो जाया करते थे। अल्लाह जो देता अता करने वाले बन जाते। अल्लाह जितना माल देता ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करते, बेवाओं की मदद करते, मिस्कीनों की मदद करते, फकीरों को खाना खिलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या आप सारी जिंदगी जितना अल्लाह ने माल दिया ज्यादा से ज्यादा खर्च करने वाले बन गए। खर्च करने का हुक्म दिया और खुद आपने अमल करके बताया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। लेकिन बेसिक जो मेरा आज का उन्वान है वो है ज़कात, इस्लाम का तीसरा रुकन। पहले तो मैंने तमीज़ में जिक्र कर दिया कि आदमी को नॉर्मली नफली तौर पर खर्च करते रहना चाहिए। अब बात हो रही है फर्ज खर्च की। वो फर्ज जो हर मुसलमान के ऊपर जो ताकत रखता है, निसाब का माल रखता है, निसाब जितना माल है उसे अदा करना है, उसे ज़कात कहा जाता है। ज़कात के मीनिंग अरबी के अंदर होते हैं ज़का यज़्कु, पढ़ना, नशो निमा पाना। यानी डिक्शनरी के अंदर अगर आप ज़कात का लफ्ज़ देखेंगे तो ज़कात कहा जाता है बढ़ने को। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम में से कई लोग ज़कात नहीं निकालते ना, हिले बहाने तलाश करते हैं। साल पूरा होने लगा तो मौलाना ने बताया कि तुम्हारे पास माल निसाब से ज्यादा है, आधा अपनी बीवी को हदिया कर दो, गिफ्ट कर दो। अब जब साल पूरा हो जाए बीवी को कहो, फिर तुम्हें वो गिफ्ट कर देगी। तुम्हारी भी ज़कात खत्म, उसकी भी ज़कात खत्म। ज़कात से भागने के तरीके बताए जाते हैं, हीले बताए जाते हैं कि कैसे आप अपने ऊपर से ज़कात को खत्म कर सकते हैं। जबकि ज़कात के लफ्ज का माना, ज़कात के इस वर्ड का अगर डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखेंगे तो क्या आएगा, ज़कात कहा जाता है बढ़ने को। और बताइए क्या होता है, कम होता है ना। अगर आप ज़कात निकालते हैं तो माल कम होता है ना। लेकिन रब कह रहा है, रब ने इस लफ्ज को यानी इस लफ्ज को अगर इस्तेमाल किया है तो उसकी कोई वजह, कोई लॉजिक है। रब कह रहा है कि ज़कात इसको कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि तेरा माल कम हो रहा है, लेकिन जब तू अपने माल का 2.5% फर्ज निकाल देता है, अल्लाह उसके बदले तुझे कई गुना वापस दे देता है। अल्लाह ताला तेरा माल नहीं रखता है, अल्लाह ताला तेरा पैसा नहीं रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे माल का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला तेरे खर्च करने का मोहताज नहीं है। जब तू ज़कात फर्ज अदा करता है, रब्बुल आलमीन उसके बदले में तुझे कई गुना माल अता करता है। आप देख लो उन लोगों को जो ज़कात अदा करते हैं, रब रेगुलर बरकत देता है। रेगुलर हर साल, अगर पिछले साल उसने 10 लाख की ज़कात निकाली, यकीनन अगले साल वो 15 से 20 लाख की ज़कात निकालेगा। और जो सोचता है 10 लाख की ज़कात क्यों निकालूं, अगले साल उसका आज या साथी हो जाता है। क्योंकि रब कहता है ज़कात देने से माल बढ़ता है, ज़कात देने से माल बढ़ता है और रोकने से माल कम होता है। रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। आपने रमजान की फजीलत के अंदर वो रिवायत सुनी होगी ना, मशहूर रिवायत जिसके अंदर रमजान की कई फजाइल को बताया गया। उसमें एक जुमला आखिर में इरशाद फरमाया गया कि रमजान के महीने के अंदर अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो 2 ऐलान करते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा व अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा। ए अल्लाह ताला, जो तेरे रास्ते में खर्च करता है उसके माल को बढ़ाता चले जा, बढ़ाता चले जा। यानी एक फरिश्ता खर्च करने वाले के लिए दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता क्या करता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा। ए रब्बुल आलमीन, जो खर्च नहीं करता है, माल को जोड़ कर रखता है, जमा करके रखता है, ए अल्लाह उसके माल को बर्बाद करके रखे। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। एक कह रहा है अल्लाह खर्च करे तो बढ़ा दे, एक कह रहा है अल्लाह नहीं करे तो घटा दे, कम कर दे। और रब्बुल आलमीन ने जब ज़कात को फर्ज किया है, ज़कात की फर्जियत की 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 दलील है कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में निसाब तो है, ताकत तो है, लेकिन ज़कात देने वाले बहुत कम। बड़ी बड़ी खेतियां हैं, बड़ा बड़ा कारोबार है, लेकिन ज़कात कितनी निकालते हैं? थोड़ी बहुत निकालकर समझते हमने एहसान कर दिया, काम पूरा हो गया। जबकि सैयदुल मुरसलीन के जमाने के अंदर इस्लामी हुकूमतों के अंदर बाकायदा मुअज़्ज़िफ़ीन होते थे, यानी नौकरी होती थी, उनको नौकरी ही दी जाती थी कि ज़कात को गिनना है तुमको जाकर। किसका कारोबार किसका, जैसे इनकम टैक्स वाले हमारे यहाँ पर आते हैं ना रेड करने के लिए, वैसे इस्लामी हुकूमत के अंदर ज़कात के महसूलीन आया करते थे, ज़कात को वसूल करने वाले आया करते थे। इसीलिए ज़कात के जो 8 फंड है कि ज़कात किन किन को दी जाएगी, उनमें से एक फंड ये नौकरी का। वो लोग जो ज़कात जमा करते हैं, ज़कात की नौकरी करते हैं कि भाई ज़कात जमा करना, लोगों का माल का हिसाब लगाना, उनको इस चीज से तनख्वाह दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़कात का देना लाजिम है, ज़कात को जोड़कर देना लाजिम है। ऐसा नहीं आप ऐसे लाखों रुपए सत्ता कर दें और अगर 10,000 ज़कात अदा नहीं किया आपको आजाद दिया जाएगा।
लाखों सदका कर दीजिए, वो नफिल है। अगर फर्ज नहीं किया तो रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ाब आएगा। इसलिए सहाबा किराम के जमाने में, सैयदुल मुरसलीन के जमाने में सहाबा किराम को भेजा जाता था। वो आते थे, बाप को पूरा देखते थे, कितनी खजूर है, कितना कारोबार है, कितने दिरहम है, कितने दीनार है, टोटल का हिसाब लगता, टोटल का 2% निकलता और उसके बाद उनसे ज़कात को लिया जाता था। इससे पता चलता है कि ज़कात फर्ज है। रब्बुल आलमीन ने कुरान में कई जगह इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फर्ज हुक्म दिया आपने, यानी अमल फर्ज हो गया। ज़कात अदा करना एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है। सही बुखारी और मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत, सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है। 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। इरशाद फरमाया, पहली बुनियाद ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरी बुनियाद इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। तीसरी बुनियाद ईताउज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। चौथी बुनियाद सौम रमजान, रमजान का रोजा रखना। और 5वीं बुनियाद अगर ताकत हो तो हज करने के लिए जाना। यानी इस्लाम जिन बुनियादों पर हमारा दीन, यानी हमसे रिलेटेड, अपनी जात से रिलेटेड, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरी 5 बुनियादें हैं। अगर इन 5 बुनियादों पर हूँ तो मैं मुसलमान हूँ। एक भी हिली मेरी दीवार गिर जाएगी, मेरा घर गिर जाएगा, मेरा इस्लाम गिर जाएगा, मेरा ईमान गिर जाएगा। यानी मैं रब की नजर में मुसलमान नहीं। उसमें से तीसरा रुक्न बताया गया ज़कात का अदा करना। ताकत है, माल निसाब से ज्यादा है, अगर आपके ऊपर माल निसाब से ज्यादा है तो ज़कात अदा करना आप पर फर्ज है। इसीलिए सैयदुल मुरसलीन जैसे ही दुनिया से रुखसत हुए, कुछ लोगों ने, कुछ कबीलों ने कहा कि हम नमाज तो पढ़ेंगे, अल्लाह की गवाही भी देंगे, रोजा भी रखेंगे, हज और उमरा भी करेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ज़कात नहीं देंगे, ज़कात अदा नहीं करेंगे। क्यों? ज़कात तो नबी को दी जाती थी, बात खत्म, आप गए ज़कात खत्म। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही खलीफा बने, आपने जिहाद का ऐलान कर दिया। क्या किया? जिहाद का ऐलान कर दिया। किन लोगों के खिलाफ? जिन लोगों ने ज़कात अदा करने से मना कर दिया था। हज़रत उमर ने आकर कहा, अरे ये कलमा पढ़ते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, ये हज करते हैं, ये उमरा करते हैं, आप इनसे किताल कैसे करेंगे? आपने इरशाद फरमाया कि सैयदुल मुरसलीन का फरमान है कि ज़कात अदा करना इस्लाम का रुक्न है। अगर कोई आदमी जानबूझकर ज़कात देने से मना कर दे, वो काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। और मुर्तदों से जंग करना इस्लाम, मुर्तदों से जिहाद किया जाएगा। आज हमारे समाज के अंदर इस्लामी कानून हो तो आधे से ज्यादा लोगों से जिहाद करना पड़ेगा। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, 100 एकड़ की खेती है, कितनी सदका ज़कात देते हैं? 10 बोरी गेहूं, 15 बोरी गेहूं, ना कोई हिसाब है, ना कोई जोड़ा जाता है, कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। आगे बढ़ जाइए भाई, थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे काफी जगह की दिक्कत हो रही है, जितना ज्यादा हो सके मिलकर बैठ जाइए। तो ज़कात की अदायगी को, आगे इस तरफ भी आ जाइए, ज़कात की अदायगी को मुसलमान के ऊपर फर्ज किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के रुकनों में से, इस्लाम के जो 5 रुकन हैं, उन रुकनों में से इस्लाम का एक रुकन बताया कि ज़कात को अदा किया जाए। अब ज़कात अदा करने की हिकमत क्या है? क्यों हम ज़कात अदा करते हैं? आपने फजीलतों को सुन लिया, ज़कात फर्ज है, इसकी दलील मैंने आपको बता दी। ज़कात की हिकमत क्या है? ज़कात क्यों देते हैं? पहली हिकमत, ज़कात देने से, यानी जब आप अपने टोटल माल के ऊपर से 2.5% निकाल देते हैं तो आपका बचा हुआ माल पाकीज़ा हो जाता है, पाक हो जाता है। और नहीं देते हैं तो 2.5% रखने की वजह से सारा का सारा माल आपका नापाक हो जाता है, गलीज हो जाता है, हराम हो जाता है। 2.5% दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल को पाकीज़ा कर देता है। ये रब्बुल आलमीन की हिकमत है कि आप ज़कात को अदा करें। दूसरी हिकमत, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया, आपको मालदार बनाया, ताकत और कुव्वत वाला बनाया। तो जब अल्लाह कोई नेमत देता है तो रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे मैं नेमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा। तो ज़कात देकर बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसे माल की दौलत दी है उसका शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह मेरी ताकत नहीं थी, अल्लाह मेरी कुव्वत नहीं थी, अल्लाह मैं तो ताकत ही नहीं रखता था कि मेरे पास निसाब से ज्यादा माल आए, मेरी ना इतनी मेहनत है, मेरी ना इतनी हैसियत है, मेरी ना इतनी रात दिन को जागना है। अल्लाह तूने मुझे माल दिया, इसलिए मैं इतने सारे माल में से सिर्फ 2.5% अदा तेरे लिए कर रहा हूं। यानी माल की नेमत का शुक्रिया अदा होता है। तीसरी हिकमत कि जिस समाज में आप जिंदगी गुजारते हो,
جس سماج کے اندر آپ رہتے ہو اللہ رب العالمین نے آپ کو طبقات کے اندر رکھا ہے. آپ میں سے ایک بہت امیر ہے اور ایک بہت غریب ہے, فقیری کی زندگی گزارتا ہے, بھکمری کی زندگی گزارتا ہے, پریشانی کا عالم ہے. ایک مسلمان پر فرض کیا گیا جب رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا کہ انٹرسٹ کا کاروبار نہ کرو, لون لینے کا کام نہ کرو, سود پر پیسہ نہ اٹھاؤ, جب اس کو حرام کیا تو غریب کہاں جائے گا, غریب کی مدد کون کرے گا, غریب کاروبار کیسے کرے گا, غریب علاج کیسے کروائے گا, غریب کھانا کیسے کھائے گا. تو رب نے کہا کہ تمہارے اوپر امیروں پر زکات کو فرض کیا گیا ہے, ان کی زکات کو. صحیح بخاری حضرت معاذ بن جبل کی روایت کہ جب آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ سن, اس قوم والوں کو بتانا پہلے توحید, جب مان جائیں پھر نماز, جب مان جائیں تو انہیں بتانا کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم پر تمہارے مالوں پر زکات کو فرض کیا ہے. زکات کا مطلب کہ اگر نصاب سے زیادہ مال ہے تو 2.5% ادا کرنا ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم. اس زکات کا مقصد, اس زکات کی حکمت کیا ہے کہ تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا. اندور شہر کی زکات کو جمع کیا, اندور شہر کے غریبوں کو دیا جائے گا. جس کا کاروبار نہیں اس کا کاروبار لگایا جائے گا, بیوہ ہے اس کی مدد کی جائے گی, یتیم ہے اس کی مدد کی جائے گی, جو جیسی ضرورت رکھتا ہے اس کی ویسی مدد کی جائے گی. اس کا مقصد کہ ایک سماج کے اندر جب امیر اور غریب دونوں رہتے ہیں تو امیر کی ذمہ داری کہ وہ غریب کی مدد کرنے والا بن جائے. دور مت جائیے, اگر کھجرانہ شہر کے اندر صرف ہمارے کھجرانہ کے علاقے کے اندر سارے کھجرانے والے اگر زکات نکالے, کھجرانہ کے اندر ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, مال کا حساب نہیں ہے لیکن زکات کا بھی حساب نہیں ہے. زکات نکالنا نہیں چاہتے. ایک فائدہ, ایک حکمت اس زکات کا یہ ہے کہ زکات نکالنے سے انسان کی کنجوسی کا خاتمہ ہوتا ہے. دل اندر سے کنجوس ہوتا ہے نا, ارے کیا دینا اللہ کے راستے میں, کیا خرچ کرنا, کیا کسی کی مدد کرنا, 1 لاکھ میرے پاس سے 2,500 نکالوں گا, 1 لاکھ میں سے کم ہو جائیں گے. تو زکات نکالنے کی وجہ سے یہ اندر سے کنجوسی ختم ہو جاتی ہے. نہیں, میرے رب کا حکم ہے, میرے رب نے فرض کیا ہے, نہیں دوں گا مرتد ہو جاؤں گا, نہیں دوں گا مجھ پر حرام ہو جائے گا, نہیں دوں گا اللہ کا عذاب آئے گا. اس ڈر کی وجہ سے اس کے اندر سے کنجوسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں عطا کرنے والا بن جاتا ہے. اب مسئلہ یہ, کیونکہ آج جیسے اصل میں زکات کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وقت بہت مختصر ہوتا ہے, اس لیے میں مسئلے مسائل کو بتا دوں تاکہ اگر کوئی زکات کا نکالنے والا ہو تو اس کے لیے مسئلہ کلیئر ہو جائے. سب سے پہلی وضاحت یہ کہ زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, رمضان آیا زکات کے مسئلے چالو ہو جاتے ہیں, زکات پر تقریر کرنا پڑتی ہے, لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں, رات دن زکات پر فون آتے ہیں. کیوں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکات کو رمضان میں نکالا تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. قرآن اور حدیث کے اندر زکات کو کہیں بھی رمضان سے نہیں جوڑا گیا ہے. یہ ایک فرض ہے, ایک فرض کی ادائیگی ہے, یہ آپ پر واجب ہے. اگر رمضان کے 1 مہینے پہلے آپ پر سال مکمل ہو گیا, زکات کی شرط کیا ہے؟ زکات کی شرط ہے مال کے اوپر 1 سال پورا گزر جائے. سونا, چاندی, مال تجارت, اس کے اوپر جب بھی 1 سال مکمل ہو جائے آپ کو زکات ادا کرنی ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس مال آیا شعبان کے اندر, اب اگلا شعبان آیا, آپ کی زکات فرض ہو گئی, آپ نے سوچا رمضان میں ادا کروں گا, اس کے پہلے انتقال ہو گیا, آپ کو جہنم دیا جائے گا, عذاب دیا جائے گا. رب آپ کو مرتد 1 مہینے کے لیے آپ مرتد ہو گئے اور آپ کی ابتدا کے اوپر موت ہوئی, کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا موت کب آنے والی ہے. تو پہلی چیز, زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکات کا تعلق سال گزرنے سے ہے. جب سال گزر جائے ایک مومن کو, ایک مسلمان کو, ایک نصاب والے کو زکات ادا کرنی ہے. دوسری چیز, زکات کن کن چیزوں پر نکالی جائے گی؟ زکات کے 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جن کے اوپر زکات کو نکالا جائے گا. پہلی چیز سونا اور چاندی. 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس 7.5 تولے سے اوپر اگر سونا ہے اور 52.5 تولے سے اوپر اگر چاندی ہے, آپ کو زکات ادا کرنی ہے 2.5%. دوسری چیز مویشی, جو گھر میں پالتے ہیں لوگ, اونٹ ہے, گھوڑے ہے, بکرا ہے, بکری ہے, لمبی تفصیلات ہیں ان کی, چونکہ اس کا سلسلہ اور سسٹم ہمارے یہاں کم ہے اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن اس کے اوپر بھی سال مکمل ہونے پر زکات ادا کرنا ہے. تیسری چیز مال تجارت, بزنس کا کیپٹل, جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں نوٹ, پیسہ, کرنسی, جو ہمارے یہاں پر استعمال ہوتی ہے. اب یہ کسی بھی شکل کے اندر ہو, دکان کے اندر مثال کے طور پر آپ نے ایک دکان کھولی, ایک شو روم بنایا,
दुकान के अंदर आपने 10 लाख का माल डाल दिया। अब ये 10 लाख का माल जब तक आपकी दुकान के अंदर रोटेशन के अंदर है, आप देते हैं लेते हैं, माल आता है जाता है, खरीदी बिक्री करते हैं। एक साल आपने डाला 10 लाख, अब अगला साल जब आया आप पर फर्ज है, कई लोग क्या समझते हैं अंदाजन निकाल दो चल जाएगा। अंदाजन ज़कात नहीं चलती, ज़कात अंदाजन नहीं चलती। साहबा किराम के जमाने में एक एक झाड़ को गिना जाता था, खजूर के कितने झाड़ है, एक एक आदमी जाता और एक एक झाड़ को गिनता था। यानी आप पर ये फर्ज है, ये वाजिब है, कितना ही बड़ा कारोबार क्यों ना हो, पूरे कारोबार का आपको हिसाब लगाना होगा। इतना माल मेरे पास रखा है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, इसकी मार्केट की कीमत इतनी है, टोटल माल इतना है, साल मुकम्मल हो गया, मैंने लगाए 10 लाख थे और साल कंप्लीट हो गया, मेरे पास अब 15 लाख हो गए। तो आपको क्या करना है, दरमियाना, यानी 10 लगाए थे और 15 हो गए, मतलब 5 लाख आपका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट पूरे साल के अंदर आपके पास आया, ऐसा तो नहीं जिस दिन दुकान लगाई उसी दिन 5 लाख आ गया था। पूरे साल के अंदर अगर प्रॉफिट आया तो साल गुजरने पर उसको आधा आपको जोड़ना है। 10 लाख आपका कैपिटल और 2.5 लाख मुनाफा, यानी 12.5 लाख की आपको ज़कात साल के मुकम्मल होने पर निकालना है, जिसे माले तिजारत कहा जाता है। मैंने कहा सबसे पहली चीज सोना और चांदी, इस पर साल मुकम्मल होने पर 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। माले तिजारत, बिजनेस का कैपिटल, उस पर ज़कात निकाली जाएगी। सैयद मुरसलीन का फरमान है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़कात निकालने का हुक्म दिया, फीमा नउद्दुहु लिल बै, हर उस सामान पर जिसको हम तिजारत के लिए तैयार करते हैं, चाहे किसी भी चीज का आपका बिजनेस हो, आपको बिजनेस के ऊपर जो माल आपने लगाया है उस कैपिटल के ऊपर ज़कात अदा करना होगी। 3 चीज, चौथी चीज मैंने बताई मवेशी, यानी जो आप जानवरों को पालते हैं उसके ऊपर ज़कात होगी, तीसरी चीज। और चौथी चीज है खेती, वो खेती जो रेगुलर बाकी रहती है। सब्जियों पर इस्लाम में ज़कात नहीं, फ्रूट पर इस्लाम में ज़कात नहीं, यानी वो चीजें जो खराब और खत्म हो जाती है उन पर इस्लाम में ज़कात नहीं। ज़कात किस पर है, गुंदम है, गेहूं है, वो खेतियां जो रेगुलर चलती है, जो बाकी रहती है, जिनका लंबा यानी एक बका रहती है, बाकी कायम रहती है, इस ज़राअत के ऊपर कभी इस पर साल नहीं बताया गया। इस पर क्या बताया गया, वआतू हक़्क़हू यौम हसादिह, खेतियों की ज़कात उस दिन निकाली जाएगी जिस दिन खेती की कटाई होती है। यानी अगर आपकी जमीन पर साल भर में 3 खेती होती है तो आपको 3 बार ज़कात निकालना होगी। अब खेती पर ज़कात कितनी, खेती पर ज़कात बताई गई वो खेती जिसको आपको खुद पानी पिलाना पड़ता है, ट्यूबवेल लगाना पड़ता है, बोरिंग करवाना पड़ता है, मोटर का खर्चा, बिजली का खर्चा। अगर ऐसी जमीन है तो उससे आपको कितना निकालना है, 20% निकालना, 20वां हिस्सा निकालना है। यानी अगर 10 बोरी गेहूं आया तो आधी बोरी गेहूं को आपको ज़कात में देना है। लेकिन वो चीज जो आसमान से पैदा होती है, यानी कुछ नहीं करना पड़ता है, बस दाना लगाकर छोड़ दो, बारिश के पानी से, वो कई खेतियां ऐसी होती है जो बारिश से हो जाती है, ऐसी खेती के ऊपर 10 बोरी में 1 बोरी निकालना है। फर्क समझ रहे हैं, यानी 10 बोरी में आधा बोरी उस पर जिस पर आप मेहनत करते हुए अल्लाह का इनाम नहीं है तो क्या है, अल्लाह का एहसान नहीं है तो क्या है, तूने खर्चा किया, अल्लाह ने ज़कात को कम कर दिया, उसके बाद भी अगर कोई ज़कात ना निकाले उससे बड़ा नामुराद, उससे बड़ा जालिम इस कायनात के अंदर दूसरा नहीं हो सकता। और वो खेती जिस पर तुझे खर्चा नहीं करना पड़ता, अल्लाह ताला के पानी से वो पैदा होती है, उस पर तुझे 10वां हिस्सा यानी 10 पर 1 निकालना है। अब उसके अंदर भी एक पैमाना बताया गया, ऐसे नहीं 100 किलो आया निकाल दो ज़कात, 150 किलो आया निकाल दो ज़कात। अल्लाह ताला तुम्हारे औजान को, तुम्हारे हालात को, तुम्हारी परेशानियों को रब्बुल आलमीन जानता था, इसलिए उसने मिकात क्या बताई, लैसा फीमा दूना खम्सता औसतिन सदका, 5 वसक से कम अगर खेती हो तो उस पर ज़कात अदा नहीं करनी है। और 5 वसक किसको कहा जाता है, तकरीबन 750 किलो। 750 किलो से ज्यादा अगर तेरे पास खेती आती है, कटाई आती है, माल आता है, तो रब के रास्ते में तुझे 10वां हिस्सा जिस पर तू मेहनत नहीं करता और 20वां हिस्सा जिस पर तुझे मेहनत करनी पड़ती, पानी देना पड़ता, इन दोनों का फर्क बताया गया। तो इन 4 चीजों पर ज़कात निकाली जाएगी। इसमें एक मसला, औरतें जो जेवर पहनती है क्या उस पर ज़कात निकाली जाएगी। कोई सोना चांदी अगर आपके पास रखा हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, ज़कात निकालना होगी। पैसा आपके पास है, पैसे को सोने के हिसाब से ज़कात निकालना होगी। कुछ लोग हमारे यहाँ पर कहते हैं, खास तौर पर कुछ मतलब के अंदर ये बात पाई जाती है कि अगर आपके पास 52 तोला चांदी के बराबर पैसा रखा हुआ है तो ज़कात निकालना होगी। लेकिन ये बात ज्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि नोट जो हमारे यहाँ पर चलता है उसकी असल जो है वो सोना है। कोई भी मुल्क
جب کرنسی چھاپتا ہے تو بنیاد سونا ہوتی ہے، سونے کے اعتبار سے آپ کو کرنسی چھاپنے کی اجازت دی جاتی ہے. یعنی اگر میرے جیب میں 1000 کا نوٹ ہے مطلب میرے پاس 1000 روپے کا سونا رکھا ہوا ہے. 10,000 ہے مطلب 10,000 کا سونا رکھا ہوا ہے. تو نوٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی مقدار سونے کے مطابق ہے. تو اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونے کی جو آج قیمت بنتی ہے اس قیمت کے برابر اگر پیسہ رکھا ہوا ہے آپ کو زکات ادا کرنی ہے. لیکن مسئلہ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہے، ریگولر جو زیور پہنتی ہے، کیا اس پر زکات ہے کہ نہیں؟ یقیناً اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے. بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں کہ زکات ادا کرنی ہے اور علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ زکات ادا نہیں کرنی ہے. لیکن زیادہ راجح حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سونا چاندی چاہے گھر میں رکھا ہوا ہو چاہے استعمال کے اندر ہو، دونوں پر زکات ادا کرنا چاہیے. سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، ایک خاتون آپ کی خدمت میں آتی ہے، ان کے ہاتھ میں 2 کڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ہر ادیتی زکات، اے صحابیہ سن، کیا تو نے اپنے کڑوں کی زکات ادا کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ادا کر دی ہے. کہا اگر ادا کر دی فلائی سابقاً تو اب اس سے تجھے جہنم میں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اگر ادا نہیں کی ان کڑوں کی بنیاد پر رب العالمین کی طرف سے تجھے عذاب دیا جائے گا. ایک عورت سے کہا کہ تو نے جو کڑے پہن رکھے ہیں اگر تو نے زکات نہیں نکالی من النار، اے میری صحابیہ سن، اگر تو اپنے زیورات کی زکات نہیں نکالتی کیا تو اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسے کے ایسے آپ کے زیور جہنم میں پہنائے گی؟ یعنی جو سونا عورتیں استعمال کرتی ہے، سونا اور چاندی جو بھی زیور استعمال کرتی ہے، اگر زیور 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ہو، اگر چاندی کے زیورات 52.5 تولے سے زیادہ ہو تو زیورات پر بھی زکات ادا کرنی ہوگی. ایک مسئلہ آتا ہے کہ میرے پاس زکات آتی ہے ٹوٹل، یعنی میں نے ٹوٹل اپنا مال کو جوڑا، میری زکات ہوئی 30,000 روپے. اب میں نے 30,000 روپے خرچ کرنا شروع کیے، 30,000 خرچ ہو گئے، سال ابھی پورا نہیں ہوا، یعنی نئی زکات کا ٹائم نہیں آیا اور مال ختم ہو گیا. اب میرے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے، بھائی میری مدد کر دو، مجھے کچھ پیسہ دے دو، بیمار ہوں میری مدد کر دو، کیا زکات کو ایڈوانس میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المرسلین سے اجازت پائی فی تعجیل صدقتہ قبل ان یحج. وہ آئے اور آپ کو کہا کہ سید المرسلین ابھی زکات فرض نہیں ہوئی، سال نہیں گزرا، لیکن ضرورت مند آئے ہیں، کیا میں ایڈوانس میں زکات ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا فرخص لہ فی ذلک، ہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ ایڈوانس کے اندر بھی زکات ادا کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، زکات کا مال فنش ہو گیا، ختم ہو گیا، ضرورت مند زیادہ آ گئے، اب اگر کوئی اور ضرورت مند آ جائے آپ ایڈوانس میں زکات کو نکال دیں اور جب سال پورا ہو جائے دوبارہ حساب جوڑے اور جو نکال چکے ہیں اس کو اپنے زکات میں سے مائنس کر دیں. اسلام کے اندر جائز ہے. ایک اور چیز کہ زکات دی کن کو جائے گی، یہ مسئلہ ہمارے یہاں بڑا گمبھیر ہے. آدمی جسے چاہتا ہے اپنی زکات اٹھا کر دے دیتا ہے، اس کو زکات اس کو زکات، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دیکھنا نہیں. زکات اصل میں ایک الگ فنڈ ہے. صدقات کسی کو بھی دیجیے، خیرات کسی کو بھی دیجیے، انفاق کسی پر بھی کیجیے، لیکن زکات جیسے لینے کے اصول ہیں ویسے دینے کے بھی اصول بتائے گئے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک اللہ رب العالمین نے زکات کے کچھ مصارف کو بتایا کہ زکات دی کن کو جائے گی؟ فقیر کو، مسکین کو. میں نے کہا تھا زکات کی وصولی جو لوگ کرتے ہیں ان کی نوکری اور ان کی تنخواہوں کے اندر اس کو استعمال کیا جائے گا. فقیر، مسکین، اس زکات پر کام کرنے والے، ایسا غیر مسلم کہ اگر اس کو مال دیا جائے گا تو اسلام کے قریب آ جائے گا. کئی غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں پریشانی کا عالم ہے، ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی مدد کر لیں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ زکات میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرا اسلام خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، میرا اسلام غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مال دینے سے وہ اسلام کے قریب آ جائے گا تو ایسے غیر مسلم کو زکات دی جا سکتی ہے. وفر رکاب، گردنوں کو آزاد کروانے کے اندر، اس زمانے میں غلام چلتے تھے. اگر آپ اس چیز کو آج کے زمانے پر دیکھیں، ایسا بے گناہ مسلمان جو بنا کسی جرم کے قید کے اندر ہے، جیل کے اندر ہے، کورٹ کیس میں پھنسا ہوا ہے، یقیناً ایسی گردنوں کو آزاد کرنے کے اندر زکات کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ابن السبیل، مسافر کے اوپر کوئی آدمی آیا سفر کر کے راستہ بھٹک گیا،
پیسہ ختم ہو گیا، گھر جانے کا ذریعہ نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں، یعنی مسافر اگر آدمی ہے چاہے وہاں سب کچھ ہے، اس کے بعد سفر میں اگر پریشان ہے، ایسے انسان کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اور آخری مصرف زکات کا فی سبیل اللہ، مجاہدوں کے اوپر زکات کو استعمال کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ غزووں کے اعتبار سے وہ تنخواہیں بانٹ دیا کرتے تھے۔ مصر کے غزے پر جو ہیں اتنے اتنے درہم ہر مہینے دیے جائیں گے، اتنے اتنے دینار ہر مہینے دیے جائیں گے، ان کی عورتیں آتی اور وصول کر کے لے جاتی، یعنی مجاہدوں کے اوپر اس زکات کو استعمال کیا جائے گا، چاہے مجاہد غریب ہو یا امیر ہو، یہ زکات کے مصارف ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر میرا کوئی رشتے دار ہے، میں زکات دینا چاہتا ہوں، میرے چاچا غریب، میری پھپھو غریب، میری خالہ غریب، میرے کوئی ایسے قریبی رشتے دار اگر غریب ہے تو کیا اسے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً حدیث کے اندر سید المرسلین کا فرمان کہ اگر تم صدقہ دیتے ہو، زکات دیتے ہو، تمہیں ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اگر یہی صدقہ رشتے دار کو دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سنتان، ڈبل ہو جاتا ہے، ثواب ڈبل۔ کیسے؟ صلۃ و صدقۃ، اگر تو کسی عام آدمی کو زکات دیتا ہے تجھے ایک ثواب ملتا ہے زکات ادا کرنے کا، لیکن اگر یہی زکات تو رشتے دار کو دیتا ہے تجھے دو ثواب دیا جائے گا، ایک تو نے زکات ادا کی، دوسری نے رشتے داری کو نبھایا، اس کا تجھے ثواب دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، صاحب بڑا خرچ کرتے ہیں، یہاں دیتے وہاں دیتے، اپنی زکات دینے پورے ہندوستان میں بھٹکتے اور رشتے دار غریب بیٹھا، قریبی رشتے دار ہے، فقیر ہے، اب وہ مانگ نہیں سکتا۔ کئی ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں، خوددار ہیں، لیکن آپ ان کے حالات کو پتا کرو، ارے میری خالہ رہتی ہے، میں نے کبھی نئے سوٹ میں نہیں دیکھا، میرے چاچا کو میں نے نئے کپڑوں میں نہیں دیکھا، گھر جاؤ اس کے حالات پوچھو، پتا کرو، اور اگر لگتا ہے کہ مستحق ہے پہلے رشتے دار کو زکات دو، یہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح اس سے باریک مسئلہ حضرت سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی یعنی زینب ان کا نام تھا، اتنی باریک چیز کہ بیوی اپنی زکات شوہر کو دے سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہلا نکال لو، سارا مال کچھ دن پہلے عورت کو دے دو، زکات پر ہو جائے، بول دو میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے زکات دے دے، ہلے کے لیے نہیں۔ لیکن اگر بیوی کے پاس مال ہے، مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، وراثت میں اس کے بعد بہت سارا مال آ گیا، سونا چاندی اس کے ماں باپ نے اس کو دیا تھا، اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کے اوپر ہے، تو بیوی اگر شوہر غریب ہے اسے زکات دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ان کا نام تھا، انہوں نے سوال کیا، اے سید المرسلین میرے پاس سونا ہے جو نصاب سے زیادہ ہے، مجھے زکات نکالنی ہے، کیا میں عبداللہ کو یہ زکات دے سکتی ہوں؟ میرا شوہر ہے، بڑا غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، میرے پاس جو مال ہے میرا مال نہیں لیتا، خود بڑا محتاج اور فقیر ہے، کیا میں اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہوں؟ آپ نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو اسے اپنی زکات، یعنی بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے۔ اب اس کا الٹا مطلب میں نکالنا کہ ہر مہینے کا جو خرچہ عورت کو دیتے ہو زکات میں سے دینا شروع کر دو، آدمی اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، شوہر بیوی آپ کو زکات دے سکتی ہے کیونکہ آپ قوام ہو، آپ ذمہ دار ہو، آپ کا کام ہے کھانا کھلانا، بیوی کا کام نہیں ہے کھانا کھلانا۔ ہمارے یہاں سسٹم گھر کے ہے کہ بیوی دہیج لاتی ہے اور وہ قوام بن جاتی ہے، کیا لاتی ہے؟ کار میں لائی، تو میرے بنگلے میں رہ رہا ہے، میں اتنا کلو سونا لے کر آئی، میں اتنا پیسہ لے کر آئی، میرے باپ نے تجھے سیٹ کیا کہ اگر قوام ہوا ہے تو وہاں سارا مسئلہ پھنس سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو خوددار مرد ہے، جو دہیج نہیں لیتے، دہیج کی رسموں میں نہیں جاتے، غریب بھی ہو، بیوی کو لا کر خود محنت سے کھانا کھلاتے ہیں، اگر وہ قوام ہے، رب نے انہیں قوام بنایا ہے، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو حلال مال سے کھلائے۔ بیوی کو آپ زکات نہیں دے سکتے، بیوی آپ کو زکات دے سکتی ہے کیونکہ بیوی کا حق نہیں ہے زکات کا، آپ کا حق ہے کہ آپ بیوی کے اوپر خرچ کریں۔ اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا، کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، باپ نے اسے پالا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کو پالے۔ باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا، کیوں؟ کیونکہ باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیٹے کی حلال طریقے سے تربیت کرے، یعنی جو میرے حقدار ہیں میں انہیں زکات نہیں دے سکتا، وہ رشتے دار جن کا میرے اوپر حق ویسا نہیں ہے، فرض نہیں ہے، میں اپنے ان رشتے داروں کو زکات دے سکتا ہوں۔ آخری کے اندر یہ مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد، مسائل کو جاننے کے بعد، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا، مختصر سا وقت تھا، میں نے کوشش کی کہ زکات کے بڑے بڑے مسائل آپ کے سامنے رکھ دوں، بہت سارے مسئلے چھوٹ گئے ہوں گے، اب آپ نے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، شیخ موجود ہے، شیخ سے پوچھ سکتے ہیں، پھر بھی میں نے کوشش کی کہ بڑے بڑے مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں۔ آخری یہ چیز کہ اگر کوئی آدمی زکات ادا نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ یقیناً یہ بہت بڑا عذاب ہے،
رب کی ناراضگی ہے. رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین ینقضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال اور دولت کا مار لگاتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، سید المرسلین کو کہا گیا فبشرهم بعذاب علیم، اے سید المرسلین ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ میدان محشر میں تمہارا فیصلہ ہوگا. جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تمہارا یہی سونا، یہی چاندی، یہی مال اور دولت، اس کو گرم کر کے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا، تمہیں عذاب دیا جائے گا. یہی وہ عذاب کہ سید المرسلین کا فرما کہ مستلا لہو شجاعا اقرا، رب العالمین تیرے اس مال کو ایک اژدہا بنا دے گا، ایک اژدہا بنا دے گا جس کے 2 بڑے دانت ہوں گے. وہ تجھے ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، خوب گن گن کے رکھتا تھا، تجوری میں رکھتا تھا، لاکر میں رکھتا تھا، یہاں اور وہاں انویسٹ کر کے رکھتا تھا. اور جب کوئی مانگنے آتا بہت حالت خراب ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، بالکل کاروبار نہیں چل رہا، جبکہ 10 پلاٹ تو نے لے رکھے، 2 بنگلے تو نے لے رکھے، تو نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ڈال رکھا. رب کے عذاب سے ڈر، تو اس بندے کو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن سوچ وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر دے، تو نے کہا کچھ نہیں ہے، اگر اللہ قبول کر کے تجھے فقیر بنا دے تیرا کیا عالم ہوگا؟ وہ رب تو پکڑ کرنے والا ہے نا. تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے راستے میں. تو نے کہا بھائی حال بہت خراب ہے، بالکل محتاجی کا عالم ہے. اگر وہ وقت قبولیت کا رہا اور اللہ نے تیری بات کو قبول کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال تو مانگنے والا بن جائے اور وہ دینے والا بن جائے. اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کی پکڑ سے ڈر. اللہ رب العالمین نے زکات کو فرض کیا ہے، یہ 2.5% دے کر تو اپنے مال کو کم نہیں کرتا، اپنے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو بلاتا ہے، اللہ کی برکتوں کو بلاتا ہے. اللہ کے راستے میں دے، تو جتنا دے گا اتنا نہیں، اللہ کئی گنا تیرے پاس واپس ریٹرن پہنچائے گا. اور وعدہ ہے، رب پر یقین ہے. اس سال میرے بات کہہ رہا ہوں کہ جوڑ کر دیکھ لینا، اس سال اگر آپ صحیح معنوں میں زکات نکالو گے، اگر آپ کا کیپٹل 10 لاکھ ہے، انشاءاللہ اگلے سال 15 سے 20 لاکھ ہو جائے گا. نیت اگر اچھی ہے نا، اللہ مال کو بڑھائے گا انشاءاللہ. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، جو مختصر کی باتیں میں نے زکات کے موضوع پر یہاں کہی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے رحمان، اے رحیم، اے مالک، اے غفور، اے غفار، اے عطا کرنے والے، اے وہاب، اے مدد کرنے والے، اے رب العالمین، ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر. روزے کا عالم، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، ہم نے تیرے لیے اس پیاس کو برداشت کیا، ہم نے تیرے لیے اس بھوک کو برداشت کیا. اے اللہ، ہم تیرے ہی فقیر ہیں، یہ سر تیرے سوا کہیں نہیں جھکتا، یہ ہاتھ تیرے سوا کہیں نہیں پھیلتے. اے اللہ، یہ تیرے بھوکے بندے، یہ پیاسے بندے، تیرے لیے روزے کے عالم میں جو ماں، بہن، بھائی، بزرگ جو بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. الہی، ہمارا ایک ہی سوال ہے، اللہ ہماری ایک ہی آرزو ہے، ان 30 دنوں کے روزوں کو رکھ کر، تراویح پڑھ کر، راتوں کو جاگ کر، صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. الہی اے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری لفظوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ کوتاہیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، لفظیں ہوئیں، لیکن تو رحمان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو غفار ہے. اللہ، اپنے رحم کو دیکھ، اپنی غفاریت کو دیکھ اور ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے. الہی، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. الہی، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے. اے اللہ، حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ، حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ، حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ، حرام رزق سے بچا لے. الہی، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اللہ، ہماری تلاوت کلام پاک کو قبول فرما لے. اے اللہ، حالات بد سے بدترین ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں. سیریا کی خبریں، افغانستان کی خبریں، عراق کی خبریں جو ہم تک آ نہیں پاتی. بہت زیادہ حالات خراب ہیں. ہم سحری بھی کرتے، ہم افطار بھی کرتے، ہم نعمتوں کو کھاتے، وہ روزانہ موت کو دیکھ رہے ہیں. نہ جانے کتنے انتقال ان کے سامنے ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے شہید ان کے سامنے ہو رہے ہیں. اے اللہ، یہ تو بدر کا مہینہ ہے. اے اللہ، یہ تو فتح مکہ کا مہینہ ہے. اے اللہ، اس مہینے میں تو نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا. اللہ، وہی مہینہ ہے. اللہ، وہی محتاجی ہے. اللہ، وہی ضرورت ہے. ایمان کم ہے، ہمارا ایمان کم ہے، ہمارے عمل کم ہے، لیکن ہم مانگ رہے ہیں. اے اللہ، تو مانگنے والوں کو دیتا ہے. اللہ، اگر تجھ سے ایک بندہ سچے دل سے
مانگے تو دنیا کی سن سکتا ہے. اللہ اتنے سارے توحید پر تجھ سے رو کر گر گلا کر آرزو کر رہے ہیں اللہ ان کا ناصر بن جا, اے اللہ مظلوموں کا ناصر بن جا, اے اللہ ماں بہنوں کا ناصر بن جا, اے اللہ بچوں کا ناصر بن جا جنہیں پتا نہیں کہ شام ہوگی کہ نہیں, صبح ہوگی کہ نہیں. اللہ وہ زندگی اور موت کے بیچ لٹکے ہوئے ہیں. اللہ کوئی مدد نہیں ہے. اللہ دنیا ان کے خلاف ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات ایک طرف, تیری طاقت ایک طرف. اللہ ان کے دشمنوں کو مٹا کر رکھ دے, اے اللہ ان کی طاقتوں کو توڑ دے, اے اللہ ان کی جمعیتوں کو توڑ دے, اے اللہ ان کے اتحاد کو برباد کر کے رکھ دے, اے اللہ ان کے اسلام کو برباد کر کے رکھ دے, اے اللہ ان کی طاقتوں کو انہیں کے خلاف استعمال کروا دے. اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اے اللہ نہ جانے کتنے بچے شہید کر دیے گئے, اللہ نہ جانے کتنی بہنوں کو بیوہ کر دیا گیا, نہ جانے کتنے مجاہدین کو شہید کر دیا گیا. اللہ تم سے راضی ہو جا, اللہ مجاہدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ پانچ سے اپنا لشکر نازل کر دے. اے اللہ اس رحمت کے مہینے میں ہمیں مایوس مت کر, ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کا ناصر بن جا. اے اللہ تو فرشتوں کا محتاج نہیں, ایک جملہ کہہ دے کن فیکن ہو جائے گا. اللہ کر دے, اے مولا کر دے, اے وہاب کر دے, اے رزاق کر دے, اے غفار کر دے, اے رحمان کر دے, اے رحیم کر دے. اللہ میرے لیے کچھ بڑا نہیں, ہمارے گناہ زیادہ, ہماری خطائیں زیادہ, ہماری لذتیں زیادہ, لیکن اللہ ہماری صداؤں کو سن لے. تو بنا کہے سنتا ہے. اللہ ہم سب کہہ رہے ہیں مانگ رہے, اللہ سن لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے. اللہ ان کا ناصر بن جا, اللہ ان کا مددگار بن جا. الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر, الہی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات الذکر.